God is good. All the time, God is good. Indeed, He is good God. جیسے کہ روٹین کے مطابق ہم کلام مقدس میں سے اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیسس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ اور ترتیب وار، اور اسی میں چلتے ہوئے خداوند کے ساتھ چلتے ہوئے ہم اس وقت ابھی تک وی آر اسٹڈنگ سرمن آن دا ماؤنٹ، لیکن یہاں پر ہم اس پورشن میں ہیں اس وقت جہاں پر خداوند ہمیں دعا کے بارے میں سکھاتے ہیں. اس گلوریس ونڈرفل واسٹ پورشن آف دا اسکرپچر. ایون دس پریئر از جسٹ کہہ سکتے ہیں اس کو ایک بریفلی 66 اور 65 ورڈز میں لکھا گیا ہے، لیکن اس میں ایک سمندر ہے. It actually covers all things, every single thing we can think about this prayer have. So let's read chapter 6 verse 9 to 13. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین. اسی دعا کو اگر ہم دیکھیں تو لوک چیپٹر 11 میں شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح سے پوچھا، خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. اور اس پہاڑی واس کے اور اس وقت کے درمیان تقریباً 2 ایئرس کا پیریڈ ہے جب یہ دعا خداوند نے ان کو سکھائی. اس کے تقریباً 2 سال بعد پھر انہوں نے ایک دفعہ خداوند سے پوچھا کہ خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا. تو خداوند نے ان کو نئی دعا نہیں دی یا ڈفرنٹ ٹائپ. He took them back to this Sermon on the Mount پہاڑی واز پر، اور سیم ٹو سیم وہی دعا انہوں نے ان کو سکھائی، بتائی. پھر تو میں سوچ رہا تھا کہ ایون جب انہوں نے کہا کہ teach us to pray، بڑا میں جس پہ غور کر رہا تھا کہ 2 سال خدا ان کے ساتھ رہے، انہوں نے دیکھا اس کو اٹھتے بیٹھتے، ان کی لائف کو دیکھا، ان کے ساتھ کھایا پیا، ٹریول کیا، بہت کچھ انہوں نے 2 سال میں خدا ان کی زندگی میں دیکھا. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ انہوں نے شاگردوں نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں پوچھا لارڈ ٹیچ us how to preach، Lord teach us how to evangelize، یا کہ teach us how to make miracles، معجزے کس طرح کریں، یا prophecy کس طرح کریں، کہیں کس طرح ہم نبوت کریں گے، teach us. اور نہ ہی کہا کہ teach us how to cast out demons or how to handle our families or circumstances or anything. Just Lord teach us to pray. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے خداوند کی زندگی کو 2 سال دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ واٹ ایور از ہیپننگ، ایون پریچنگ، ٹیچنگ، میریکلز ہیپننگ، اور ڈیمنز از کاسٹ آؤٹ، اور بدروؤں کو، اور مین تھنگ انہوں نے کیا سیکھی، دیٹ واز آل دا ریزلٹ آف پریئر. اگر آپ خدا یسوع مسیح کی زندگی کو غور سے اسٹڈی کریں تو آپ کو دیکھے گا all major things happening from the beginning to end start with the prayer. Always
خداون دعا میں ٹھہر جاتے، کبھی پہاڑ پر، کبھی آدھی رات کو، کبھی وہ شاگردوں کے سامنے دعا کرتے، اور ایوری تھنگ انہوں نے دعا کے ذریعے سے ان کو سکھانے کی کوشش کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب خداوند نے جواب بھی دیا ان کو، جب انہوں نے پوچھا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ He did not taught them what position اور what posture، اور کس انداز میں، کس پوز میں، کس وضعیت یا طرز میں آپ نے دعا کرنی ہے۔ انہوں نے کوئی اسی طرح کا پوسچر ان کو نہیں دیا۔ اور ایون بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ بائبل میں لوگ ڈفرینٹ ٹائپ میں دعا کرتے تھے، اسٹینڈنگ، سٹنگ، نیلنگ، باؤ ڈاؤن، لفٹنگ اپ ہینڈس، پونڈنگ آن، اور بیٹنگ بریسٹ، چھاتی پیٹ کر، جھک کر، آنکھیں اٹھا کر، ہیکل کی طرف منہ کر کے، بیٹھ کر، گھٹنوں کے بل ہو کر، زمین پر لیٹ کر، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کوئی پوزیشن نہیں انہوں نے بتائی کہ what position you should have when you do prayer۔ دعا کے لیے کوئی پوزیشن نہیں خدا نے بنائی کہ کس طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے، کس طرح منہ کرنا ہے، کس طرح آپ نے ہلنا جلنا ہے۔ اور دوسری بات کہ ایون خداوند نے کوئی جگہ نہیں بتائی، پلیس آف پریئر۔ اگر اس دعا کو ہم دیکھیں، کوئی خاص جگہ نہیں بتائی کہ جہاں جا کے دعا کرو گے تو وہ خاص آپ کی سنی جائے گی، خاص پلیس کوئی نہیں ہے۔ And if you go through the Bible, people are praying all kind of places. People are praying in battles, caves, closets, garden, mountains, riverside, seaside, street, house میں اور house top میں بھی even دعا کرتے ہیں۔ اور فرسٹ تیموتھی 2:8 میں کہتا ہے پس مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں، ہر جگہ، anywhere, everywhere ہم دعا کر سکتے ہیں۔ لوگ گھروں میں دعا کرتے تھے، بستر میں دعا کرتے، چھت پر، بیابان میں، ایون ہم پڑھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں بھی دعا کرتے ہیں لوگ۔ You can see, and even on the cross you can see a Lord is praying. Time of prayer, no, there's no time is given to جیسس نے کوئی ٹائم نہیں بتایا، کوئی پلیس نہیں بتائی، کوئی پوسچر یا پوزیشن نہیں بتائی کہ کس ٹائم تمہیں خاص دعا کرو گے تو سنی جائے گی۔ کیونکہ بائبل میں غور کریں، I have found people are praying صبح سویرے، صبح کے وقت 3 ٹائم، شام کے وقت، دوپہر کے وقت، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، رات کے وقت، آدھی رات کے وقت، دن اور رات، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ہر وقت people are praying. No special time خداوند نے دیا، ایوننگ، مارننگ، مڈ نائٹ، آفٹرنون، میل سے پہلے۔ خداوند نے کوئی ڈریس کوڈ نہیں بتایا کہ کون سا ڈریس اپ ہو کے تو یو ہیو ٹو پرے۔ بہت سے لوگ آج دنیا میں سمجھتے ہیں کہ خاص ہمیں جب دعا میں کریں تو وی ہیو ٹو ہیو اے شال، سم کائنڈ آف شال، کیونکہ یہودی آج بھی شال لیتے ہیں اور ڈفرینٹ ان کا ڈریس اپ ہے۔ جب وہ ڈریس اپنی کیپ پہنتے ہیں، وہ کپا جسے کہتے ہیں، یا خاص لباس ہوتا ہے، اور آج کل تو وہ ہاتھوں پہ وہ چمڑے کا جو لپیٹتے ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ۔ ایون آپ ڈفرینٹ ریلیجن میں جائیں تو انہوں نے بھی خاص سٹائل اور خاص لباس اور خاص پوزیشن ہے، لیکن لارڈ ڈز ناٹ گیو اس اینی آف دیٹ۔ بائبل میں اگر دیکھیں، بائبل کے مطابق تو پیپل آر پریئنگ all kind of circumstances, all kind of attitudes، ہر طرح میں۔ کس طرح؟ سیک کلوتھ میں دعا کرتے ہیں، ٹاٹ اوڑھ کر، راکھ میں بیٹھ کر، سر منڈوا کر، سر میں خاک ڈال کر، چھاتی پیٹتے ہوئے، اور کپڑوں کو پھاڑ کر، کئی بار غم میں ہوتے تھے وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتے تھے، ٹیئرنگ گارمنٹس، فاسٹنگ، اور رو رو کر دعا کرتے ہیں، پسینے میں شرابو، ایون خون کے پسینے میں شرابو دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ groaning, agonizing with broken heart, broken spirits, pouring out their hearts, rendering their hearts.
That's things. Christianity don't actually talk much about these kind of issues, and Jesus doesn't give us in any position, in any time, any place, or under any circumstance. Prayer is fitting in all the time, all position, everywhere. ہماری زندگی کا ایز اے کرسچن ہوتے ہوئے وے آف لائف ہونا چاہیے پریئر. دس از آور اوپن کمیونین ود دا لارڈ. یو کین فائنڈ اینی ٹائم اینی ویئر ہی از دیئر. یہ ہر وقت اور جاری اور ساری رہنے والا ہمارا ایک انداز ہونا چاہیے. کبھی کبھی ہم دعا کرتے ہیں موسٹ انٹینس ہو کر, کبھی کبھی زیادہ انٹینس ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نارمل ہوتے ہیں. یہ زندگی کے ساتھ جیسے ہماری سچویشن ہوتی ہے. میں نے جیسے کہ پچھلی دفعہ بات کی تھی کہ ہماری زندگی میں, ایماندار کی زندگی کے دو روحانی پہلو بہت ضروری ہیں. ٹو اسپرچل part is very important. Study the word of God and prayer. Those two things very important. Even disciples recognize this. Acts 6:4 میں لکھا ہے لیکن ہم تو دعا میں اور کلام کی خدمت میں رہیں گے. We will give ourselves continually to prayer and the ministry of the word. Our speaking to God is our prayer, and God speaking to us through when we study the Bible. دو چیزیں ہیں جس سے ہمارا خداوند کے ساتھ لنک رہتا ہے. یہ انٹرچینجنگ بٹوین مین اینڈ گاڈ. So the Bible speaks that we unceasingly to be involved in both things. بلا ناغت بائبل پڑھیں اور کلام مقدس سے فیڈ ہوں, سیر ہوں. دیٹ یور کمیونین, تم آپ کے خدا کے ساتھ شراکت ہے. اور اگر میں اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ دس از ناٹ اے نیو تھنگس لارڈ از ٹیچنگ. ایون اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی اگر دیکھیں یہی اسٹائل تھا. پینٹاٹوک توریت میں اگر دیکھیں جو پہلی 5 کتابیں ہیں تو اس میں اسی طرح خدا کا حکم تھا. ڈیٹرونومی چیپٹر 6 اگر آپ پورا کس وقت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واٹ از دا لا ایکچولی ڈیمانڈ فرام اس. شریعت ہمیں کیا سکھاتی ہے اس کے بارے میں کہ کس طرح ہمیں دعا کرنا سکھایا گیا. یہ وہ فرمان اور آئین ہیں اور احکام ہیں جن کو خداوند تمہارے خدا نے تم کو سکھانے کا حکم دیا تاکہ تم ان پر اس ملک میں عمل کرو جس پر قبضہ کرنے کے لیے پار جانے کو. اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھے کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو. اس لیے اے اسرائیل سن اور اطاعت کر کے ان پر عمل کر تاکہ تیرا بھلا ہو. تم خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے وعدہ کے مطابق اس ملک میں جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے نہایت بڑھ جاؤ. سن اے اسرائیل, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے. تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ. اور آگے یہ بس, اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن میں نشین کرنا. اور گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنے. کنٹینیو ٹاکنگ اباؤٹ گاڈ, دا لا, شریعت جو دی. اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا, وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں, اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا. کیا کہ اس طرح کہ بیٹھتے اٹھتے تو اپنے بچوں کو یہ سکھاتے رہنا. اگر ہم آگے آ جائیں تو یشوا چیپٹر 1 ورس 7 اور 8 میں لکھا تو فقط مضبوط اور نہایت دلیر ہو جا کے اطاعت رکھ کر اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا ہے. اس سے نہ داہنے مڑنا
دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو کامیاب ہوگا، خوب کامیاب ہوگا۔ یہ ابنڈنٹ بلیسنگ خدا دینا چاہتا ہے۔ اور ایون آپ دیکھیں زبور نویس کے تھرو پہلا ہی زبور اس طرح شروع ہوتا ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی راہ پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، یعنی کہ یہ فضول کام نہیں کرتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے وہ بار بار ہوگا۔ یہ تھا خداوند کا پلان شروع سے، کہ اس کے کلام پر، اس کے قوانین پر، اس کے حکموں پر عمل کرتا رہے، ان کے بارے میں سوچتا رہے، میڈیٹیٹ کرتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بلکہ اپنے گھرانے کو، اپنے بچوں کو سکھاتا رہے۔ ایون اپوسٹل پال کہتا ہے prayer without ceasing, prayer always with all prayer and supplication. We are to be praying at all time and studying the word, taking it in, meditating on it and giving it out at all the time. میں اس پہ اس طرح غور کرتا ہوں کہ جب میں اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، پڑھتا ہوں خدا کے کلام کو، تو پھر مجھے کہیں بھی دوستوں میں، کسی کمپنی میں، کسی بھی جگہ پہ میں بیٹھتا ہوں، کسی محفل میں بھی، تو مجھے یہ ایک خدا کی طرف سے ایسی بلیسنگ ہوتی ہے کہ واٹ ایور ٹاک دے آر ٹاکنگ، کسی نہ کسی طرح سے خدا کا کلام نکل آتا ہے، تو اسی ٹاک کے بیچ میں آپ کو خدا گائیڈ کرتا ہے۔ تو جب آپ کے اندر بھرا ہوگا جو کچھ، وہی باہر آئے گا۔ اس لیے کولوسین 3:60 میں لکھا ہے کہ مسیح کے کلام کو کثرت سے اپنے دلوں میں بسنے دو، کیونکہ خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی باہر آئے گا۔ تو if your heart، آپ کا اندر fed with this the word of Christ، تو جب آپ کا منہ کھلے گا تو آپ کے اندر سے وہی چیزیں نکلیں گی۔ اور اسی لیے دو چیزیں جو ہے، this is consuming element of the life of a believer: hearing God as He speaks in the Word and speaking to God in our own prayer life. That was a matter of conversation or matter of thinking. ہماری سوچ کے انداز کو بدلتا ہے یہ۔ ایک دفعہ جارج ملر کا آپ نے نام سنا ہوگا، دیٹ گریٹ مین آف پریئر کے حوالے سے اس کی ایک بڑی شناخت ہے، ہی واز مین آف پریئر۔ تو اس کو کسی نے پوچھا کہ وہ کتنا ٹائم دعا میں گزارتا ہے، ہاؤ مچ ٹائم یو اسپینڈ ان پریئر؟ تو اس کا جواب تھا جارج ملر کا، آئی لیو ان دا اسپرٹ آف پریئر۔ میں جب اٹھتا ہوں، میں جب چلتا ہوں، آئی لیو ان پریئر، راہ چلتے لیٹتے اٹھتے، اینڈ وین آئی ارائز آئی پرے، دا آنسرز آر آلویز کمنگ اینڈ گاڈ۔ پریئر فار ہم واز اے وے آف لائف۔ اگر آپ جارج ملر کی ہسٹری پڑھیں، بایوگرافی، سو میں یہ تھوڑا سا اس کے بارے بتانا چاہ رہا تھا۔ تو لیٹس کم بیک ٹو میتھیو 6، جبکہ میں نے بتایا کہ یہ ایک خداوند نے ایک آؤٹ لائن دی ہے جس میں سارا کچھ سما سکتا ہے، اور اس دعا کا خاص مقصد ہے فوکس آن گاڈ اسٹیٹمنٹ۔ ایک پہرا جو ہے، ایوری فریز اسپیک آف گاڈ۔ سو دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے خدا کو گلوریفائی کرنا، اس کو پہچانا، اس کے شایان شان اس کو جگہ دینی، انفائنٹ میجسٹک پلیس، اور اس کا تخت بلند کریں، اس کو اس کی جگہ پر ہیں، بلند و بالا حیثیت دیں اور اس کو ریکگنائز کریں۔ سو اس کے بعد ہم آ سکتے ہیں۔ لیٹس سی دا فرسٹ فریز جس میں ہم پڑھتے ہیں، آر فادر ہو آرٹ ان ہیون۔
اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. ایک طرح سے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گاڈ ان پرسن، گاڈز پیٹرنٹی، فادرہڈ آف گاڈ. اس کی جو پدرانہ پوزیشن ہے، باپ ہوتے ہو، ابویت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اس ٹاپک پہ بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ اس اسپیکس ٹو مچ. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے جو پیسیج یا ایسی ورسز ہوتی ہیں دیٹ از موسٹ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹ ٹو پریچ. اگر ایک آپ کو ٹاپک ملے اور اس کو آپ آؤٹ لائن بنائیں اور اس کو سرمن دیں تو یو کین گو یعنی کہ فلو کے ساتھ. لیکن اگر آپ کے پاس ہو کہ اس پہ آپ بہت کچھ کہہ سکتے ہیں تو دین ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے واٹ ٹو لیو اینڈ واٹ ٹو پک ٹو ٹیل. مشکل سبجیکٹ نظر آتا ہے اور یہ اس طرح کا ہے. اینی وے، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، انووکیشن یعنی کہ حمد و ثنا کے ساتھ، پریز کے ساتھ یہ شروع ہوتا ہے. اور اگر آپ اپنی دعا پر غور کریں دیٹ کامن ورڈ اور کامن فریز آپ یوز کرتے ہیں فادر یا باپ، لارڈ گاڈ یا فادر زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں. اور دیٹ از رائٹ کیونکہ لارڈ ٹیچز اس لائک دس. جب تم دعا کرو کہو اے ہمارے باپ. کیوں؟ سب سے پہلے یہ ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے that God is our father. خدا ہمارا کیا ہے؟ باپ ہے. That is wonderful, tremendous thing. کہ جب ہم اس ہوپ اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں تو God is our father. We are not outsider, we are the family people. خدا سب کا باپ نہیں، ایمانداروں کا باپ ہے. ٹھیک ہے، فادر. اور اس خاص اس بات میں جب بلیورز پریئر کرتے ہیں فادر بلکہ اور فادر، تو ایک ایسی لبرل ٹیچنگ ہے آج دنیا میں جس کا وہ سمجھ لیں کہ اس لبرل ٹیچنگ کو ایک طرح سے ڈیفیٹ کر دیتی ہے. ان کے منہ پر یہ ورڈ جو ہے وہ ان کا منہ بند کر دیتا ہے، جو کہ بلیو کرتے ہیں فادرہڈ آف گاڈ اینڈ بردرہڈ آف مین. what I mean by that کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں کہتا ہوں لبرل ٹیچنگ میں لوگ یقین کرتے ہیں یونیورسل فادرہڈ آف گاڈ اینڈ دا بردرہڈ آف مین. ان کا خیال اور ان کا یقین یہ ہے، تھیوری ہے کہ خدا ہم سب کا، ساری دنیا کا باپ ہے اور ہم اس کے بچے ہیں، اور بچے ہوتے ہوئے ہم سب بردر ہیں، بھائی ہیں. لیکن اس بات کو اگر ہم ببلی طور پر دیکھیں تو اس میں ایک بات، صرف ون سینس یو کین سے اوکے دیٹ از رائٹ. ایک سینس میں یہ ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ صرف اس سینس میں کہ who created us all, the God. ہم اس کی مخلوق ہیں اور وہ خالق ہے، اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے. ان دس سینس کیونکہ اس نے سب کچھ پیدا، ہی از فادر آف آل، سب کا باپ ہے اور ہم اس کے بچے ہیں. ملاکی اگر دیکھیں تو 2:10 میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہم سب کا ایک ہی باپ نہیں؟ کیا ایک ہی خدا نے ہم سب کو پیدا نہیں کیا؟ آگے ایکٹ اعمال چیپٹر 17:26. اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی اور ان کی میعادیں اور سکونت کی حدیں مقرر کی. پس خدا کی نسل ہو کر ہم یہ خیال کرنا مناسب نہیں کہ ذات الہی اس سونے یا روپے یا پتھر کی مانند ہے جو آدمی کے ہنر ایجاد سے گڑے. یعنی کہ پس خدا کی نسل ہو کر، یعنی کہ وہ بھی اس چیز کا پول بھی اقرار کرتا ہے. اگر ہم جان 8:44 دیکھیں تو اس میں خداوند ایک عجیب سی بات کہتے ہیں. خداوند کہتے ہیں تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو. تو بے شک ہم خدا کے
مخلوق ہوتے ہوئے خدا ہم سب کا باپ ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق کے لحاظ سے وہ صرف ہمارا باپ ہے۔ کس طرح؟ ایک طور میں کلیئر کرتا ہوں۔ ان a sense of creation, yes, God is our father, but in a sense of relation, no, he is not the father of all. کریشن کے لحاظ سے he is father of all, but relation کے حساب سے no, he is not father of all. اس کے گھرانے کے لوگ صرف وہی ہیں، جیسے کہ جان چیپٹر 1 میں لکھا ہے، جتنوں نے اس کو قبول کیا ان سب کو اس نے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ Only those are called the family of God. اس کے بچے، in this sense not all is the children of God. جس طرح خداوند کہتے ہیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو، اٹس مین in this world two families ہیں، دو families ہیں۔ one family belong to the children of God and one family the children of devil. So thank God we have received Christ. Through Christ we have become lepadak, adopted children of God. That is our position. That's why we only can call our Father, ہمارے باپ۔ In this sense, he is our father. Even Paul اس کو بڑی اچھی طرح کلیئر کرتا ہے، children of light and the children of darkness. ہم نور کے فرزند ہیں، ہم تاریکی کے نہیں ہیں، ہم دن کے فرزند ہیں، ہم رات کے نہیں ہیں، بڑی کلیئر طور پہ۔ تو جو ڈارکنس کے ہیں، جو تاریکی کے ہیں، جو رات کے ہیں، وہ جو ہیں ابلیس کے فرزند ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا جب خدا ہمیں اپنی فیملی میں قبول کرتا ہے تو کیا خدا بدل جاتا ہے؟ یعنی کہ وہ خدا سے باپ بنتا ہے، اس کی شفقت میں آتے ہیں، تو کیا وہ بدل جاتا ہے؟ نہیں، وہ نہیں بدلتا، ہم بدل جاتے ہیں۔ ہم تاریکی سے روشنی میں، ڈارکنس سے لائٹ میں آ جاتے ہیں، ہم چینج ہوتے ہیں۔ جو اس کو قبول کرتے ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں، جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں نیو برتھ، بورن اگین، ریجنریٹڈ ون۔ ہم بدلتے ہیں، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے عقل نہیں ہونے سے صورت بدلتے جاؤ، اینڈ تجربے سے خدا کی مرضی معلوم کرتے رہو، ود ایکسپیرئنس ڈے بائی ڈے کنفارمڈ ٹو ہم۔ ایک دم ہم جب خدا کی فیملی میں آتے ہیں بالکل میچور نہیں ہو جاتے، لیکن تجربے کے ساتھ سلولی ایز وی گرو ان، وہ اس طرح دیکھ سکتے ہیں جب خدا کسی کو بھی، کسی فیملی کو ایک بیبی تحفے میں دیتا ہے تو بچہ جب ملتا ہے تو ماں باپ اس کو لے کر خوش ہوتے ہیں، دیٹ از ونڈرفل، ریجوائسنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اور لیکن جب وہ پا لیتے ہیں تو پوری طرح سیٹسفائی نہیں ابھی ہوتے، دے وانٹ ٹو دیٹ چائلڈ ٹو بی گرو، واک، ٹاک اینڈ ڈو سو مینی پلانس ہوتے ہیں پیرنٹس کے دل میں۔ دے آر ہیپی ٹو ہیو دا چائلڈ بٹ دے آر ناٹ یٹ سیٹسفائڈ۔ بچہ جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو ان کا دل ہوتا ہے کہ اب یہ تھوڑا کرولنگ کرنا شروع کرے، وہ کرولنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، گر جاتا ہے، دے آر ہیپی ہی اسٹارٹنگ سم تھنگ، لیکن دے آر ناٹ سیٹسفائی ایٹ۔ پھر وہ کھڑا ہوتا چلنے کی کوشش کرتا ہے، اسٹمبلنگ، ایسے جیسے کہ آپ نے بچوں کو کا تجربہ کیا ہے، آج کل ہم ایلی کا تجربہ کرتے ہیں، کیرم بیٹی جیسے سائن کا تجربہ کر رہی ہے، تو وہ کتنا ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے جب بچہ کوئی نئی چیز سیکھتا ہے، گرو ہوتا ہے۔ تو دیٹس دا وے وین وی کم ان ٹو دا فیملی آف گاڈ، لارڈ وانٹ اس کہ ہم کس طرح کی ہماری فطرت ہے، نیچر ہے، ہم کس مٹی سے بنے ہیں، گر جاتے ہیں، مسٹیک بھی کر جاتے ہیں، لیکن خدا ہمیں پھر بھی انکرج کر کے چلاتا ہے، بڑھاتا ہے۔ گیٹ اپ مائی چلڈرن، اسٹینڈ اپ، ڈو اٹ اگین، فارگیٹ اٹ۔ خدا ہمیں اس طرح، تو جب ہم اس کی
فیملی میں آ جاتے ہیں تو اسی طرح ہم آہستہ آہستہ گرو ہوتے ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں، گر بھی پڑتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن خدا ہمارا باپ ہوتے ہوئے کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں، ہماری ہیلپ کے لیے always he is there to help us. کیونکہ یہ جو ہماری پیدائش ہوتی ہے جو خدا کی فیملی میں آنے کی، that is not like we have children، بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے یوحنا 1:13 میں، نہ گوشت سے اور نہ خون سے، نہ گوشت نہ انسان کے ارادہ سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوتے ہیں. جب ہم خدا سے پیدا ہوتے ہیں تو we grow in spiritually. اسی طرح ہم آہستہ آہستہ پختگی کی طرف اور جلال سے جلال کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. ایک طرح سے اگر دیکھیں کہ بے شک خداوند نے آ کے اس چیز کو ایک اوپن کر دیا، اس ریلیشن کو انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ گاڈ از آور فادر. جوئش کے لیے ایک بہت بڑا یہ ایک چیلنج اور ایک دھچکا تھا کہ ہاؤ کین وی سے گاڈ از آور فادر، کیونکہ ان کی حالانکہ اگر آپ ٹرو جوئش کی اسٹڈی کریں اولڈ ٹیسٹمنٹ، جب خدا نے ان کو کلام دیا دے واز بلیونگ ان دیٹ ان ناٹ پرسنل سینس، ان نیشنل سینس، کہ خدا نیشن آف اسرائیل کا باپ ہے، بٹ ناٹ ان پرسنل سینس. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا ان کا یہ کانسیپٹ بھی جو ہے پھیکا پڑتا گیا. دے لوسٹ دا فادر کانسیپٹ آف گاڈ. اور اس میں بھی ہم دیکھیں خدا نہیں پیچھے ہٹ گیا بلکہ دے چینج دیم سیلف، پیچھے ہٹ گئے، بدل گئے. دے مووڈ فرام دیٹ کانسیپٹ. سچے خدا سے ہٹ کر انہوں نے اپنی ٹیچنگ ڈیولپ کرنی اور اسٹیبلش کرنا شروع کر دی. دے ایون اسٹاپڈ یوزنگ دا نیم آف گاڈ. وہ خدا کو اتنا ڈسٹینس میں لے گئے، ایون دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز ہز نیم، کہ ہم اس طرح سے شاید اس کے نام کی توہین کر دیں، بلاسفمی کر دیں، خدا کا نام لینا بھی ان کو. اور یہ تھا یہ چیزیں جو خدا کا نام انہوں نے ایک بڑی خلیج، بڑا گلف پیدا کر دیا، اور اس خدا کی اس فادرہڈ کو، پدرانہ شفقت کو وہ کھو بیٹھے جو خدا ان کے ساتھ رکھتا تھا، جسے وہ پاسٹ میں جانتے تھے. اور خدا یسوع مسیح نے جب یہ الفاظ بولے تو ان کے لیے ایک بہت بڑی شاکنگ بات تھی ہے، اے ہمارے باپ. اور اس رشتہ کو وہ سمجھ نہیں سکے. انجیل میں ہمیں ایک جھلک نظر آتی ہے جو یہودی اس وقت ان کا کانسیپٹ تھا. اگر جان 14:8 میں پہلے دیکھیں تو فلپس نے ایک سوال کیا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا. کیونکہ خداوند ہر وقت جو بات کرتے تھے باپ کا نام لے کے، فادر فادر، تو کہہ رہے تھے کہ فادر کو ہمیں دکھا. تو خداوند کا کیا جواب تھا؟ فلپس میں کتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ انہوں نے کہا باپ کو دکھا. انہوں نے کہا تم مجھے نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ اب دیکھیں ان کا جواب کیا تھا. وہ کہہ رہا ہے، سوال پوچھ رہے تھے، خداوند کہہ رہے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو. گریٹ اسٹیٹمنٹ آف کرائسٹ. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. او واہ، یہ ہے ہمارے خداوند ڈیئر لارڈ جنہوں نے اس بھید کو، اس سیکرٹ کو ایسے اوپن کیا. اگر آپ غور کریں تو جان 1:18 میں لکھا ہے، خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. Who declare, who display the fatherhood، اور باپ کو، ایون خدا کو ظاہر کرنے والا کون تھا؟ لارڈ کرائسٹ. جس وقت ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ میں پروفٹس تھے، پروفٹس کی لائف تھی، انبیاء زمین پر تھے، تو دے ایکچولی انڈرسٹوڈ دا فادرہڈ آف گاڈ، دا امپورٹنس آف ہز فادرہڈ. ایزائیا 64 دیکھیں، اس میں 5 اور 6 میں، دیکھ تو غضب ناک ہوا کیونکہ ہم نے گناہ کیا اور مدت تک اسی میں رہے. یہ ایک ان کا گروس سن تھا جس کی وجہ سے خداوند ان پر غضب ناک تھا. تو سب کے، اور ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز ہیں، اور ہماری تمام راست بازی ناپاک لباس کی مانند ہے.
بڑا گرافک طور پہ یہ پیش کرتا ہے، اور ہم سب پتے کی طرح کملا جاتے ہیں، ہماری بد کرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے، اور کوئی نہیں، 7ویں آیت میں لکھا ہے، جو تیرا نام لے، جو اپنے آپ کو آمادہ کرے کہ تجھ سے لپٹا رہے، کیونکہ ہماری بد کرداری کے سبب سے تو ہم سے روپوش ہوا اور ہم کو پگھلا ڈالا۔ آگے اگر دیکھیں ورس 8 میں لکھا ہے، تو بھی اے خداوند تو ہمارا باپ ہے۔ یہ سایہ اس کو کہتا ہے کہ تو خداوند ہمارا باپ ہے، ہم مٹی ہیں اور تو ہمارا کمار ہے، اور ہم سب کے سب تیری دستکاری ہے۔ کرونیکل میں اگر جا کے دیکھیں، فرسٹ کرونیکل میں، اس میں بھی کہتا ہے سینس آف گاڈ از اے فادر آف اسرائیل، دا نیشن آف اسرائیل۔ ایک دو اور چیزوں میں وہ خدا کو اپنا باپ سمجھتے تھے۔ گاڈ واز اے فادر ان ٹرمز آف ہز بگیٹنگ، ٹھیک ہے، ان کو خداوند نے اپنا بچے بنایا، نیشن آف اسرائیل۔ ان ادر ورڈ دا ون ہو ہیز بین بیگوٹن دا نیشن۔ دوسرا، ان کانسیپٹ آف نیئرنس آف گاڈ، اے فادر is not like an uncle or a cousin or a friend or a neighbor. A father is a filial relation. ونڈرفل اس کا، کیونکہ باپ باپ ہوتا ہے، نہ انکل نہ کزن نہ کوئی پھوپھا نہ کوئی چاچا نہیں ہو سکتا، ماموں نہیں ہو سکتا۔ فادر از always have a intimate relationship with the children۔ زبور 68 میں لکھا ہے، خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو۔ ورس 4 میں، صحرا کے سوار کے لیے شہرک تیار کرو، اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مکان میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، فادر لیس کا وہ باپ ہے، اور اگر کوئی تنہا ہے، if it's lonely ہے، he give him a family. It's a wonderful father. He bring them into the family. اور ایک اور بات، Psalm 103 اگر پورا پڑھیں تو اس میں وہ خدا کی شان کے قصیدے اور اس کی شان میں پریزنگ کرتا ہے، لیکن پھر آ کے وہ کہتا ہے ورس 13 میں، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی باتیں ہیں کہ جیسے باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے، اس طرح خدا ان سے جو اس سے ڈرتے، کا مطلب کہ جو واقعی اس کا احترام کرتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں اس کے خلاف کوئی گناہ کریں۔ ان جرمایہ 31:9 میں لکھا ہے، وہ روتے اور مناجات کرتے ہوئے آئیں گے، میں ان کی راہبری کروں گا، میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلاؤں گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے، کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں۔ So God is saying, I will guide them, I will lead them to river, I will lead them to straight way, I will make sure that they don't fall. کیوں؟ Why? I am their father and a father guides and a father loves and a father stay near۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جب بھی ایسا کچھ ہوگا he is near، he is بالکل کہ آپ کو گائیڈ کرے گا۔ and a father begots you۔ اور ایک اور، because God was their father, they were required to obey him. That was the most important۔ کہ خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ میں اگر باپ ہوں تو ہمارے ساتھ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ obedience۔ He just wanted as any child کہ اس کے obedient رہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کرپٹڈ کیا، انہوں نے سن کیا، تو خداوند نے ان کو سزائیں بھی دیں۔ ایون چیپٹر 32 میں ڈیٹرونومی میں دیکھیں تو اس کی 5 ورس میں لکھا ہے، یہ لوگ اس کے ساتھ بری طرح سے پیش آئے، یہ اس کے فرزند نہیں، یہ ان کا عیب ہے، سو یہ سب کجر و ٹیڑھی نسل ہیں، کیا تم اے بے وقوف اور کم عقل لوگو اس طرح خدا ان کو بدلہ دو گے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اس ہی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا ہے۔ ایک باپ کی طرح خدا ان کو جھڑکتا ڈانٹتا ہے۔
کیونکہ انہوں نے اجنبی مردوں کی باعث اسے غیرت اور مکروہات سے اسے غصہ دلایا۔ انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی نہیں ڈرے، قربانی کی۔ تو اس چٹان سے غافل ہو گیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تو خدا کو بھول گیا جس نے تجھے خلق کیا۔ خداوند نے یہ دیکھ کر ان سے نفرت کی، کیونکہ اس کے بیٹوں اور بیٹیوں نے اسے غصہ دلایا۔ خداوند ان کو بیٹے اور بیٹیاں کہتا ہے۔ تب اس نے کہا میں اپنا منہ ان سے چھپا لوں گا اور دیکھوں گا کہ ان کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ وہ گردن کش نسل اور بے وفا اولاد ہے۔ بے وفا اولاد یعنی کہ گرافیکلی خدا ان کو اپنے بچے کہتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جب اس دعا میں اپنا منہ کھولتے ہیں تو وہ اس ریلیشن کو ایک نئے فیشن میں، ایک رچنس میں اس فادرہڈ کے کانسیپٹ کو پیش کرتے ہیں۔ انٹیمس یعنی کہ گہرا ریلیشن جو ان کے ساتھ ہے، سم تھنگ اسپیشل، سم تھنگ انٹیمس۔ اگر آپ خداوند کی زندگی پہ غور کریں تو تقریباً دعاؤں میں 70 ٹائم خداوند نے جب بھی دعا کی انہوں نے کہا فادر آف فادر۔ صرف ایک دفعہ خداوند نے ایک دعا میں فادر نہیں کہا۔ Do you remember that prayer؟ ایک دفعہ خداوند نے صرف باپ نہیں کہا بلکہ خدا کہا ہے on the cross۔ اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ That's only one time۔ All other time he always called God Father, my Father۔ in sin bearing، گناہ کا جب ان کے بوجھ تھا، that temporary moment it was broken by sin bearing۔ اس وقت صرف باپ کی بجائے، کیونکہ that time he was separated from his father temporarily۔ عام طور پہ جنرل نالج یہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے منہ سے آبا یا اما دو ورڈ نکلتے ہیں، اور مرکز اس کو بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتا ہے، مارک 14:36، اور کہا اے باپ، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالے کو مجھ سے ہٹا لے۔ شروع سے آخر تک خداوند کی خدمت کا میں جب بھی انہوں نے باپ کہا، اصل میں ان کا ٹرمز جو تھی یہی تھی ان کی، آبا، جیسے آج ہم کلوز ریلیشن ڈیڈی پاپا کر کے بلاتے ہیں، دیٹ واز ہز ریلیشن۔ بلکہ رومن 8:15 میں ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے، جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں، کہ ہمیں بھی وہی روح خدا نے دی ہے کہ when you go into the presence of God you can call him ابا، اے باپ۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اسپیشلی پنجابی لوگ، اب آج بھی ہم ابا کہتے ہیں، the same word same، یعنی کہ اس کا ساؤنڈ سیم ہے، ابا۔ تو میں سمجھتا ہوں دیٹ از ونڈرفل۔ بلکہ گلیشین 4:6 میں لکھا ہے، اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا ہے۔ یعنی کہ ہم بیٹے ہیں، اور کس طرح بیٹے ہیں کہ خدا کا روح، خدا کے بیٹے کا روح ہمارے، جو ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتا ہے۔ ونڈرفل۔ سو بائبل ہمیں سکھاتی ہے ہم خدا کو ابا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ایک باپ کے رشتے کے سبب سے، اور یہ اعزاز، یہ آنر کبھی کسی دوسری قوم کو کے پاس نہیں ہے، نیور۔ ان کے لیے ان کے خدا جو ہوتے تھے ایک فیئرفل، ایک خوف کر دینے والی ڈیٹی، دیوی دیوتا ہوتا تھا، جو اس کے پاس کچھ نہ کچھ لے کے آفر کر کے بلی دے کے قربانی دے کے، تاکہ ہم کو بس وہ ناراض نہ ہو جائے۔ اس سے جب ہم باپ کہتے ہیں، پتہ کیا ہوتا ہے اصل میں؟ سب سے پہلے ایک خوف، اینڈ آف فیئر۔ We are going in the presence of God without that fear۔
پہلے الفاظ ہی دعا کے اس خوف کو ہٹا دیتے ہیں. اینڈ آف فیئر. وی آر گوئنگ ان کانفیڈنس, ان ہوپ, اینڈ اس یقین کے ساتھ دیٹ از وی آر گوئنگ ٹو آور فادر. ہم باپ کے پاس جاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کبھی پریزیڈنٹ کے پاس آپ جائیں, اس کے گھر میں چلے جائیں تو آپ جا کے اس کو کہیں ہیلو ڈیڈ ہاؤ آر یو, یا کس طرح, تو وہ کوئی کبھی بھی آپ اس طرح جا ہی نہیں سکتے. اف یو ہیو ایون چانس یو کین گو اینڈ یو کہ مسٹر پریزیڈنٹ, آپ اس کو گریٹ کریں یا کس طرح. لیکن اسی پریزیڈنٹ کا اگر بچہ آ جائے تو اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر پریزیڈنٹ. یہ ڈیڈ کندھے پہ چڑھ جائے, ادھر آ جائے, ادھر آ جائے. دیٹ از آور ویلیو وین وی ہیو دس. خوف ختم. اور میں پڑھ رہا تھا کہ مشنریوں کی گواہی ہے, بہت سارے مشنریوں نے گواہی دی کہ جب کبھی وہ کسی دوسری نیشنز کے پاس, ہیدنز کے پاس, غیر قوم کے پاس گئے تو دیٹ واز دا فرسٹ تھنگ which was helpful to make that relation. کہ جب ان کو یہ خوشخبری, یہ ایونجلائز کیا گیا کہ جو خوشخبری ہم دیتے ہیں, جس خدا کی ہم منادی کرتے ہیں, that is not the God like other gods, he is God like a father. تو ان کے لیے یہ بڑا پرسکون ہوتا ہے, یہ ایسا خدا ہے جو باپ کی طرح ہے. That is wonderful for them. That was encouraging. بلکہ ایسا نہیں کہ صرف باپ ہے, he is loving, caring, helping, this kind of God. Your mistake کو بھی وہ بھول کے تمہیں گلے لگاتا ہے. merciful father. اور اس وجہ سے کیونکہ ان کے جتنے ہیدنس کے گاڈ تھے وہ ہمیشہ اس کے انڈر فیئر رہتے, انکریڈیبل انبلیونگ فیئر. آپ اتنے ڈرامےز دیکھتے ہیں انڈین, اور اس میں اگر آپ صرف مہابھارت ہی دیکھ لیں, ان کی دیوی دیوتا اور ان کی دے آلویز فائٹنگ, دے آلویز جسٹ کلنگ ایچ ادر, اپنا پاور شو کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہی نظر آئیں گے. Their God is, other gods, heathen God is always like this. Their God was jealous, hostile, and vengeance or prone gods. Or when they come to Christ, they're released from this kind of fear. اس لیے یہ کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ بیوٹی آف کرسچینٹی ہے کہ جب کوئی اس فیملی میں آتا ہے تو وہ خدا کو کہتا ہے فادر. آپ نے شاید وہ ٹیسٹمنی پڑھی ہو شیخ بلقیس کی, اس کے ٹائٹل یہ ہے آئی ڈیئر ٹو کال ہم فادر. کہ کوئی دوسری قوم اپنے دیوی دیوتا کو, مسلم دے ڈونٹ ہیو ڈیئر ٹو کال اللہ فادر اور سم کائنڈ آف ریلیشن. اور یہ سب سے بڑا ہوتا ہے کہ ہمیں خدا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. unless we are living in sin you can't go in the presence of God. اس کے بعد میٹر آف ہوپ. ایک کیا ہوتی ہے, ایک ہماری امید جو ہوتی ہے اس دنیا میں. ہم ان دنیا کے لاز دیکھیں, سخت لاز میں ہم رہتے ہیں, کوئی بھی لو اگر ہم توڑتے ہیں تو ہمیں اس کا نتیجہ سزا بھگتنی پڑتی ہے. جیسے کہ بائبل بھی کہتی ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. کسی نے کہا that life is a bad joke, men are fools drowning in a sea of mud. He had no hope. No wonder it said it was all crushing down. کیوں؟ They don't have a loving father, forgiving father, caring father, شفقت سے بھرا ہوا باپ. اور جب ہماری امید خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں ایک ہوپ ملتی ہے کہ اس دنیا, اس بدی کی دنیا میں, اس خراب دنیا میں اگر خدا ہمارا باپ ہے تو ہی ول ٹیک کیئر آف آل. وہ ہمیں اٹھا کر رکھے گا, وہ ہماری امید ہے. لونلینس,
ان لوگوں کے لیے جیسے کہ ہم پڑھا کہ جو ایسی سچویشن کا شکار ہے، لونلینس، تنہائی، یہ نہیں کہ وہ کسی جنگل میں رہ رہے ہیں، اس دنیا میں، اس بھری دنیا میں جہاں پہ ہلچل ہو، آپ کے ارد گرد ہزاروں لوگ ہوں، اسٹل یو کین فیل دیٹ لونلینس، تنہائی۔ اس دنیا میں لونلینس ایک بہت بڑی پرابلم ہے۔ They don't have friends جو ان کے دل کو سمجھ سکے، ان کے بروکننس کو سمجھ سکے، ان کے اندر کی تلخی کو، لاس آف سیلف ورتھ کو سمجھ سکے۔ کئی دفعہ لوگ تنہائی کی، لونلی کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کا وہ جو امپورٹنس کھو بیٹھتے ہیں، سیلف ڈسپیئر میں چلے جاتے ہیں۔ اینڈ ایسا ٹائم آتا ہے کہ when all suffer pity, self pity. We desperately need respect. ایک ایسا ٹائم آتا ہے کہ we want somebody to care for us. اور کہاں سے ہمیں یہ سب کچھ مل سکتا ہے؟ کون ہے جو ہمارے اندر کو جھانک سکے، جان سکے کہ میں کون ہوں، اور مجھے اس طرح سے پیار کر سکے، اس طرح سے لے سکے؟ Is there anybody who can lift us up and give us a value? کون ہے ہم کو یقین دلا سکے کہ تمہارا بھی کوئی دوست ہے؟ God can, Jesus can, only Jesus can. He is our Father. اور کیا ہے؟ ایک ایسا دوست بھی ہے جو بھائی سے بڑھ کر پیار دکھاتا ہے۔ Sticketh closer than brother. That is God. وہ ہماری لونلینس کو، تنہائی کو بھی ختم کرتا ہے، ایک سیلفشنس کو بھی ختم کرتا ہے، خود غرضی کو، اس مسئلے کو بھی حل کرتا ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا نے یہ نہیں کہا میرے باپ یا تمہارے باپ، اس نے کہا ہے ہمارے باپ، our Father۔ سیلفشنس، یہ ان کے لیے جو کبھی کبھی لوگ دعا کرتے ہیں، آپ سنیں گے ان کا فوکس سینٹر سیلفنس ہوتا ہے، سینٹر اپنی ذات ہوتی ہے، یا اپنے بچے یا اپنی فیملی، نوٹ ادر۔ تو خدا کہتا ہے نو نو نو، وین یو پریئر، خاص طور سے ان ایمانداروں کو جو کمیونٹی آف فیتھ ہے، ان کو گلے لگا کے ہمارے باپ پوری، یعنی کہ شروع سے آخر تک دعا اس کو پڑھیں گے تو دیر از نو سنگولر پرسنل پروناؤن، ذاتی یا پرسنل ایسا کوئی نہیں ہے، میں، میرا یا مجھے۔ اور اس لیے جب کبھی دعا کریں سارا فوکس اپنے پر نہ رکھیں، پرے ود یور آرمز اراؤنڈ ایوری باڈی، ایون نوٹ یو آر فزیکلی ان کو پکڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ دعا کرتے ہیں آپ ایسا کریں کہ وی آر، ہمارے عام دوسروں کے ساتھ ہیں، ان کے ارد گرد ہم نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہے۔ دیٹ شوڈ بی فوکس آف آور پریئر۔ افیشینس 6:80 میں لکھا ہے ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا۔ سب مقدسوں کے لیے، مقدس مین جو بلیورز ہیں، سینٹس ہیں، یہ سب ان کے لیے۔ اگر ہم اپنی طرف دھیان دیں، اپنی ہی ضرورتوں اور اپنے ہی مقصد کے لیے دعا کریں تو ہم خداوند کے اس اصل پوائنٹ کو کھو بیٹھتے ہیں۔ وہ تمہارا باپ نہیں، میرا نہیں، وہ ہمارا باپ ہے۔ اور اس طرح اپنے آپ کو منفرد اور اپنے آپ کو اسپیشل یا اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دین وی آر ون ان کرائسٹ۔ ایک اور بات، ریسورس۔ جب ہم کہتے ہیں اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ when we come in your presence and ask something، ہم کہہ سکتے ہیں اس دنیا میں تو خداوند ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، ادھر سے کیا کریں، ادھر سے، تو خدا کہتا ہے no no I am not supplying from your needs from this world, I will supply from heaven۔ آسمان جو سب اچھی چیزوں کا خزانہ ہے، میری سپلائی، میرا ریسورس جو ہے دنیا سے نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کو میں ہی سپلائی کرتا ہوں۔ میں تمہیں ہیون سے سپلائی کروں گا جہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ وہ سپلائی نہیں ہے جس کے لیے عمران خان بھی دھرنا دار کے بیٹھ سکتا ہے، نیٹو سپلائی بند کرو جی،
उस सप्लाई को कोई रोक नहीं सकता आपकी। उस सप्लाई के लिए अबंडेंट है, आप जितना भी ड्रॉ कर लें इससे, यू कैन नॉट टच इवन हिज रिसोर्स, उसके खजाने को। तो हमेशा फोकस रखें कि हमारा फोकस हमारी नीड जो पूरी करेगा वो तो खजानों का मालिक है, जिसने हमारी सोच से बढ़कर उसके पास खजाने हैं। वो हमें दुनिया से हासिल करके नहीं बल्कि आसमान से मुहैया करेगा। He is a loving father who has all the resources of heaven. एक राइटर है क्रिश्चियन खुदा का खादम आर्थर पिंक, वो लिखता है, If God is in heaven, then prayer needs to be a thing of the heart and not the lips. For no physical voice on earth can rend the skies. हार्ट आपका स्काई तक जाता है, लिप्स नहीं। इफ गॉड इज इन हेवन देन आवर सोल्स मस्ट बी डिटैच्ड फ्रॉम द अर्थ। इफ वी प्रे टू गॉड इन हेवन देन फेथ मस्ट विंग अवर पिटिशन। You want satisfaction, sorry, God has it at his disposal. If you want fairness, God has it in his the heavenlies. Peace, fellowship, knowledge, victory, boldness, it is all there. Anything you need, God have in abundant. Father has absolutely eternal resources. What a great thought. तो खुदा हमें सिखाना चाहता है कि तुम्हारा रिसोर्स, तुम्हारी जो जगह है वो क्या है। अब हम वहाँ पे पहुँचे हैं, गो बैक। स्टार्ट कहाँ से हुआ कि अगर हम सबमिट करें अपने आप को खुदा के विल के, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट व्हेन वी सबमिट टू हिम। फिर हम क्या होता है, हम जान लेते हैं कि खुदा हमारा बाप है। वो रिमूव फियर, खौफ को दूर करता है, प्रोवाइड होप करता है, एंड लोनलीनेस, सेल्फिशनेस और इनफाइनाइट हेवनली सोर्सेस। उसके लिए क्या चाहता है वो हमें, सिर्फ ही डिमांड्स आवर ओबीडियंस। लास्टली, और वो ईगर है, वो हमें अपने बच्चों को, बिलवड चिल्ड्रन को, वो सारा कुछ देने पे तैयार है जो कुछ आप पॉसिबली थिंग्स कर सकते हैं। सो अब हमें दुआ क्या करने की ज़रूरत है कि खुदावंद तू जो आसमान पे है, हालेलुया, लेट्स प्रे, हालेलुया। लॉर्ड, एवरी टाइम I say our Father, I'm not lost in the crowd. Every time I say that I know you are there. I know you are there removing my fear, providing hope, taking away loneliness, doing away with selfishness, providing vast and infinite heavenly resources, calling for my obedience and affirming your absolute wisdom. Hallelujah. What is a great belief and great hope that we have you as a Father. May we come with a deep sense of gratitude that you are a Father to whom we can say Daddy, Papa, Abba in intimacy, because you care. You didn't just make us subject of your kingdom or servant to your will, or just call us friend. You made us sons and daughters, your children, and told us to call you Father. Now, Father, may we be obedient children. May we who are your children live and walk as your children should, for your glory, in Christ's name. Amen. Thank you. God bless you.